الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم سورہ غاشیہ جو کہ قرآن مجید کا 88 نمبر کا سورہ ہے، اور اس میں 26 آیتیں ہیں، 26 اس میں آیات ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس میں جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت میں کس بات کا ذکر کیا ہے. جیسے ہم سلسلہ وار جو ہے اس 30ویں پارے کے قرآن مجید کا جو 30th پارٹ ہے اس کے سوروں کی جو ہے تفسیر ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان جو ہے صورتوں میں، ان سوراز میں، ان چیپٹرز میں ہمارے لیے کیا میسیج رکھا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کی چیز ہے. تو قرآن مجید یہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے. یہاں پر جو خبر ہے اسے غاشیہ کہا جاتا ہے، یعنی نیوز، اسے غاشیہ کہتے ہیں. اور بھی لفظ قرآن مجید میں نیوز کے لیے جو ہے استعمال کیے گئے، ساخہ وغیرہ اس طرح سے. تو یہاں پر یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ جو خبر یعنی نیوز کی بات کہی جا رہی ہے، قیامت کے بارے میں ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پچھلے صورتوں میں ہم نے دیکھا ہے، پچھلے چیپٹرز میں قرآن کے، کہ جو مشرکین مکہ تھے، یعنی مکہ کے جو رہنے والے مشرکین تھے، جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، میسنجر بنا کر بھیجا گیا، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اپنا عیش دوت بنا کر لوگوں کے لیے بھیجا، ستیہ مارگ بتانے کے لیے اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار بہت ساری جگہ پر یہ بات کہی کہ قیامت آنے والی ہے، پرلے آنے والا ہے، اور اس دن حساب لیا جائے گا. کیونکہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، جو مشرکین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کو نہیں مانتے تھے یا اللہ کے علاوہ اور بھی گاڈز کو وہ ایسوسیٹ کرتے تھے ان کے ساتھ میں، تو اس لیے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار قرآن میں کہا کہ وہ قیامت آنے والی ہے، کیونکہ وہ لوگ قیامت کے انکاری تھے. مطلب وہ پرلے کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو، یعنی ڈے آف ججمنٹ کو وہ نہیں مانتے تھے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سوروں میں، بہت سارے چیپٹرز میں اس کا جو ہے ڈسکشن کیا، ذکر کیا. کیا تیرے پاس اس ڈھانپ لینے والے کی خبر پہنچی ہے، یعنی قیامت کی. وجوہ یومئذ خاشیہ، اور یہاں قیامت سے مراد ہے یہاں پر، اور ڈھانپ لینے والی، کیونکہ قیامت جب آئیں گی تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا. قرآن میں اس کے تعلق سے بہت ساری جگہ پر آیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی کل من علیہا فان وَيَبْقَى رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس دن یعنی قیامت جب آ جائیں گی ساری کی ساری چیزیں ختم کر دی جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، یعنی اللہ کی صفت، اس کی پرسنالٹی سے. مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی رہے گا، باقی سب ختم کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد سب کو پھر سے اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب کا دن جو ہے شروع ہوگا. تو آگے فرمایا وجوہ یومئذ خاشیہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن
کئی چہرے ذلیل ہوں گے. خاشیہ کہتے ہیں ذلیل کو، جھکا ہوا یا رسوا، پریشان، اس کو یہاں پر غاشیہ کہتے ہیں. تو کہا کہ اس دن بہت سارے چہرے جھکے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے وہ جھکے کیوں ہوں گے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں کیا، اور وہ دنیا کی چیزوں میں لگے رہے. تو آگے کہا عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے اور تھک جانے والے. تو عاملۃ ناصبہ کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد نصرانی ہے، یعنی عیسائی، یعنی کرسچن، کیونکہ یہ لوگ عبادت میں بہت کثرت کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ گاڈ کو پوجتے تھے، لیکن طریقہ غلط، یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر وہ 3 خداؤں کے پیچھے لگ گئے. وہ ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو، دوسرے گاڈز کو ایسوسیٹ کرنے لگے، جو کہ باطل معبود ہے، یعنی فالس گاڈ ہے. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا سورہ اخلاص میں کہ اللہ صرف ایک ہے. تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں جوائن کرتا ہے، ایسوسیٹ کرتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، سورج ہو، چاند ہو، پتھر ہو، جاندار، بے جان، لیونگ، نان لیونگ، کسی پہ بھی اگر کوئی یہ آستھا، عقیدہ یا فیتھ رکھتا ہے کہ اس میں کچھ پاور ہے اللہ کے علاوہ، تو ظاہر سی بات ہے اس نے جو ہے شرک کیا. اور ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر کہا گیا ہے عاملۃ ناصبہ، مطلب یہ لوگ عبادتیں کر کے جو کہ غلط طریقے پہ تھی، کر کے تھک چکے ہوں گے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے یہاں پر عیسائی، نصرانی ہے. مفسرین نے، یعنی کومنٹیٹرز جو ہے قرآن مجید کے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر عبادتیں کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، وہ چیزیں کرتے ہیں جس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. تو یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کی عبادتیں کتنی ہی ہوں، چاہے پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں، یہ سب کے سب ختم کر دی جائیں گی. اس کے تعلق سے ایک حدیث جو ہے بخاری میں آتی ہے کہ قیامت کے دن چند لوگ رہیں گے، اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب لوگ پیاس سے بہت زیادہ شدت سے پریشان ہوں گے، وہ ان کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. اتنے میں ایک گروہ آئے گا، وہ گروہ جب قریب آئے گا، ایک گروپ رہے گا، تو فرشتے ان کو مار کر ہکالیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے لوگ ہیں، میری امتی ہے، مسلمان ہیں، ان کو آنے دو. تو فرشتے کہیں گے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد اس دین میں خلط ملط کیا، کرپشن کیا، وہ چیزیں ایجاد کی جو آپ نے نہیں بتائی تھی، وہ آپ کے طریقے سے عبادتیں نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لے جاؤ، انہیں دور لے جاؤ، یہاں سے دور لے جاؤ، میری نظروں سے دور کر دو. تو اس سے ہمیں بات پتہ چلی کہ جو عبادت ہیں وہ صرف اللہ کی ہوگی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اگر کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور اپاسنا کی جائے، تو اس کی کتنی ہی عبادتیں ہو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی طرح طریقہ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. میتھڈ وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ میتھڈ اپنائے گا تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو آگے کہا تسلا نارن حامیہ، گرم آگ میں داخل کر دیا جائے گا. وہ گرم آگ میں داخل ہوگا. حالانکہ ہم جانتے ہیں آگ گرم ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس کو گرم آگ سے تعبیر کیا گیا، بتایا گیا. اور جیسے ہم پچھلے سورہ میں ہم نے دیکھا جو آگ ہے یعنی جہنم کی، نرک کی جو آگ ہے، وہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز 69 گنا زیادہ ہے. 69 ٹائمز اس کا انٹینسٹی زیادہ ہے. تو وہ آگ کیسی ہوگی آپ جان لیجئے. تسقى من عین آنیہ، وہ کھولتے ہوئے چشمے پلائے جائیں گے. جہنم میں جب لوگ رہیں گے اور وہ پیاس سے تڑپیں گے، آگ میں جل رہے ہوگے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اس دن کسی کو موت نہیں آئے گی. ایک انسان چاہے وہ پورا کا پورا جل گیا ہو، نرک کے اندر اس کو یاتنا دی جا رہی ہے، اس کو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے، اس نے اللہ کا انکار کیا تھا، اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا، اب اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، تو اس کو موت نہیں آئیں گی، کیونکہ اس دن کے بعد کوئی موت نہیں ہے. جو جنت میں جائیں گے، سورگ میں، وہ ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے اس سورگ میں وہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آئیں گی. جو نرک میں جائیں گے، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا،
وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کو کبھی موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس یاتنا کا مزہ چکھتے رہیں گے، اس پنشمنٹ کو وہ جھیلتے رہیں گے۔ تو کہا تسقى من عین آنیہ، وہ کھولتے ہوئے چشمے ان کو پلائے جائیں گے۔ آنیہ کہتے ہیں کھولتا ہوا، یعنی بوائلڈ، تو جو لکوڈ رہے گا وہ کھولتا ہوا رہے گا جو ان کو پلایا جائے گا، اور نہ وہ ان کی پیاس ہو جائے گا اور نہ وہ ان کو کوئی راحت یعنی کوئی سکون یا ریلیکسیشن دے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھولتا ہوا کھانا ہوگا اور ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ضریع۔ ضریع ایک ایسا فروٹ اور ایک ایسا پھل ہے جو کہ زہریلا ہوتا ہے، یہ کچھ گرم علاقوں میں اگتا ہے، تو اس کو ضریع کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو پودا ہوتا ہے اس کو شبرق کہتے ہیں جب وہ تازہ ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو یہ اور زیادہ بھیانک اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اسے ضریع کہتے ہیں، ذوات سے ضریع۔ تو یہ زہریلا جو پودا ہے، یہ جو پھل ہے، وہ اس شخص کو کھلایا جائے گا جو نرک میں ہے، اس جہنم میں ہے، جس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ آگے کہا لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور یہ کھانا نہ ان کو موٹا کرے گا، نہ بھوک سے کوئی کچھ فائدہ دے گا، نہ یہ ان کے جسم کو کوئی طاقت پہنچائے گا، نہ جسم کو ان کے مضبوطی دے گا، نہ ہی یہ کوئی بھوک کو مٹانے والا ہے۔ وہ کھائیں گے اور بڑی تکلیف سے کھائیں گے مطلب، لیکن وہ ان کی بھوک ختم نہیں کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اب یہ جنتیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسا پچھلے بار ہم نے سورہ میں دیکھا تھا، سورہ جو ہے لیل میں، کہ کچھ لوگ رہیں گے جن کے وزن جو رہیں گے وہ بھاری ہوں گے، یعنی ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اسی کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، تر و تازہ رہیں گے، فریشنس وہ فیل کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو جب اس کا حشر، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ جب بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو نرک میں جانا ہے، اس آگ میں جانا ہے، اس کا ایک برا رزلٹ اس کے سامنے آنے والا ہے جو دنیا میں اس نے کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کتنا نروس ہوگا، ہم اس کو سوچ سکتے ہیں، جو پہلے بات بتائی گئی ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن خوشگوار، ایک دم فریش اور بہت اچھا فیل کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو ان کا رزلٹ بتایا جائے گا کہ ان کو جنت میں جانا ہے۔ تو وہ اس بات سے خوش ہوں گے کہ دنیا کے اندر انہوں نے ایک اللہ کو مان کر ایک بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میتھڈ پر ان کی زندگی گزارتے تھے۔ تو وہ لوگ اپنے اس کیے ہوئے عمل، اپنی کی ہوئی پریکٹس دنیا کے اندر جو کیا انہوں نے، اس پر وہ خوش ہوں گے کہ آج ان کو اس کا اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس میں محنت مشقت ہوتی ہے، کوشش میں کوئی سکون اور آرام نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر تکلیفوں کو جھیلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جو ایمان لاتا ہے، ایک اللہ پر فیت رکھتا ہے، اس کو کتنی تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ اور دنیا میں آج کل ماحول کیسے چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو ایمان لاتے ہیں ان کو کیسی تکلیف دی جاتی ہے، کتنا ان کو ستایا جاتا ہے، کتنا ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کوششوں کا بدلہ ان کو آج مل رہا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بہت اچھی حدیث ہے، مجھے یاد آئی، میں آپ کو بتا دوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے جب نیک بندے کو جنت میں بھیجے گا تو فرشتے سے کہے گا کہ اس سے پوچھو کہ اس کو کیسا محسوس ہوا، اور اس کے بدلے اس نے دنیا میں بہت تکلیف اٹھائی تھی۔ تو بندہ جب جنت میں جائے گا اور وہاں کی جو فیل کرے گا، وہ اتنی اچھی چیزیں، اتنے محل، اتنی نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور بہت ساری چیزیں جب دیکھے گا، اس کے بڑے بڑے محل، تو وہ کہے گا کہ دنیا میں نے جتنی بھی تکلیفیں جھیلی وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ حالانکہ اس آدمی نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں جھیلی تھی، جس کا ڈسکشن یہاں پر آ رہا ہے، جس حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ بہت تکلیف اس نے زندگی میں گزاری تھی، لیکن جیسے ہی وہ ایک پل کے لیے جنت میں جائے گا تو وہ کہے گا میں نے تو دنیا میں کچھ تکلیف جھیلی ہی نہیں، جس کا اتنا اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ ویسے ہی جو آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، جس نے دنیا میں بہت عیش و عشرت سے زندگی گزاری، فل انجوائمنٹ، ایک دم ریلیکس لائف، لیکن اس نے اللہ کا انکار کیا تھا، اور دنیا کا کوئی عیش و آرام،
کوئی انجوائمنٹ اس سے نہیں چھٹا۔ اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کتنا عیش کیا، وہ کہے گا ایک پل بھی میں نے دنیا میں عیش نہیں کیا، ایک پل بھی میں نے سکون سے نہیں گزارا۔ حالانکہ اس کی زندگی آرام سے گزری ہے، لیکن وہ نافرمان تھا، اللہ کو نہیں ماننے والا تھا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننے والا تھا۔ اب وہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کچھ بھی آرام نہیں پایا، یہ تو بہت خطرناک جگہ ہے۔ تو یہ ان کا پھل ہے ان کی کوششوں کا، جو جنت جن لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے۔ جنت کا جو کیٹیگری وہ اوپر کی طرف ہے، اور جہنم کا جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، ڈیپتھ میں۔ آگ نیچے جائیں گے اور زیادہ گہری آگ، اور زیادہ گہری آگ۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں آگ جب جلائی جاتی ہے تو نیچے کا حصہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، اوپر آتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر، درجہ حرارت، تپش کم ہوتی جاتی ہے۔ تو جنت اونچائی کی طرف ہے، بلندی کی طرف ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ نہ بےہودگی والی بات سنیں گے اور نہ کوئی بری بات۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، لغو بات، بیکار چیزیں وہاں پر ان کو سننے کو نہیں ملیں گی۔ جنت ایک ایسا پلیس، ایک ایسی مقام ہے، نہ انسان وہاں برائی دیکھے گا، نہ برائی کرے گا، نہ برائی سنے گا، کیونکہ وہ جو چاہے گا اس کو ہر چیز مل جائیں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے برائی کی طرف جانے کا اس کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اس طرح کر دے گا کہ وہ صرف اور صرف نیک خیالات والے ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے، ایک نہر ہے جو اس میں بہتی ہے۔ ویسے اس میں بہت سارے نہریں ہیں جس کا بہت ساری حدیث میں ڈسکشن آتا ہے، جیسے شہد کی ندی ہے، دودھ کی ندی ہے، تو کہا کہ اس میں چشمے ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہے، مطلب جنتی جہاں پر بیٹھیں گے وہ اونچے اونچے مقام رہیں گے۔ وہ اکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے آبخورے ہوں گے، مطلب آبخورے کہتے ہیں ان پیالوں کو، ان کپس کو جس کے نہ ہینڈز ہوتے ہیں، مطلب اس کے کوئی ہاتھ نہیں ہوتے پکڑنے کے لیے، اور دوسرا جو ہے نہ اس کو جو ہے کوئی ٹوٹی وغیرہ ہوتی ہے، ڈائریکٹ ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور جو طریقے کا مشروب، یعنی جس طریقے کا جوس یا جو بھی پینے والی چیز جو ان کے دل کو لبھائیں گی اور ان کو پسندیدہ ہوں گی، وہ ساری کی ساری ان کو وہاں پر دی جائیں گی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطاروں میں لگے ہوئے گاؤ تکیے، مطلب ان کی آرام کی ایک جگہ رہیں گی جس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، وہ آرام سے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں گے اور اپنی کوششوں پر جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، اور بچھائے ہوئے مخملی قالین، مطلب ان کے پیروں تک کو اتنا آرام دیا جائیں گے کہ مخمل کے قالین ہوں گے جس پر وہ آرام سے چل سکے۔ دنیا میں چاہے انہوں نے زندگی کیسے ہی گزاری ہو، مٹی پہ سو گئے ہوں اللہ کی خاطر، سخت چیزوں پر اپنے پیروں کو انہوں نے چلا لیا ہو، تکلیف زخم اٹھائے ہوں، یہاں اب ان کو ہر قسم کا آرام، جس کو ہم بولتے ہیں نا VIP ٹریٹمنٹ، سو یہ ویری VIP ٹریٹمنٹ رہے گا۔ اس جیسا ٹریٹمنٹ نہ کبھی دنیا نے، نہ انسان نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پہلے بتایا گیا جو لوگ جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، مایوس ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا۔ جن کے چہرے خوش ہوں گے، جن کا رزلٹ اچھا نکلا، جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو کیا انعام ہوگا۔ اب اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد بھی لوگ اس بات کو یقین نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر کیا کیا ہے، اپنی نشانیاں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی ان لوگوں کے سامنے بتائی جو کچھ وہ دنیا میں اپنے سامنے دیکھتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کوئی یہ بچ نہیں پائے گا کہ یہ کہہ کر کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذریعے سے ہر انسان کو یہ بات پہنچا دی کہ اللہ ایک ہے، اس کی نشانیاں اس نے اس قدرت میں بتائی ہے۔ انسانوں کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس یونیورس کے اندر اور بھی مثال ہے، اسی طرح کی ایک مثال یہاں پر آ رہی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تو نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ اونٹ ایک جو کیمل، جو ایک مخلوق ہے، ایک کریچر ہے اللہ نے جس کو بنایا ہے، کیونکہ یہ آیتیں جب اتر رہی تھی، یہ آیتوں کا جب اوترن ہو رہا تھا، یہ عرب کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے اونٹ جو ہے کیمل، یہ عربوں کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اونٹ ایک ایسی مخلوق ہے اللہ نے اس کو بنائی ہے جس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ وہ تیز دھوپ میں، کڑی دھوپ میں، سن لائٹ میں وہ تیز دوڑتا ہے،
کئی کئی دن بھوکا رہتا ہے، ہفتوں تک اگر اس کو کھانے کو نہ ملے تو زندہ رہتا ہے، بنا پانی بنا کھانے کے، بڑے بڑے وزن اپنے اوپر لاتا ہے اور جہاز کی طرح ریت میں دوڑتا ہے، اور بھی بہت سارے فائدے تھے جس سے عرب لوگ اس کیمل سے اٹھاتے تھے۔ تو اس کے جو اتنی جو اسپیشلٹیز تھی اور اتنی جو ان کے لیے وہ کام آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوچو کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، ذرا تم سوچو، جو اتنے کام وہ کرتا ہے، جو تمہارے اتنے کام آتا ہے، تمہاری ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ کرنا یہ بھی ہے کہ ایسی اور بھی کتنی مخلوق ہے، اس پر سوچو کہ سب کیسے، اتنے ساری مخلوق کیسے بنے ہیں، کس نے ان کو بنایا ہے، سب الگ الگ کام آ رہے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، دوسرے جانور ہے جو کیٹلز ہیں جن کو تم کھاتے ہو، اور سمندر کی مچھلیاں ہیں، اور آسمان میں اڑنے والے پرندے ہیں، یہ سب کو دیکھو، سب الگ الگ ہے، سب میں الگ الگ خوبیاں ہیں، پراپرٹیز ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کیا دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کہ اس کو اونچا کیسے بنایا اللہ نے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کیسا بلند کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں آسمان کی بلندی ابھی تک سائنس پتہ نہیں لگا سکی، کئی لائٹ ایئرز بھی ٹریول کرتے رہیں گے تو اینڈ نہیں ہے آسمان کا، اسکائی کا، اس یونیورس کا۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ کیسے بن گیا، بغیر پلرز کے، بغیر ستونوں کے، بنا کسی سپورٹ کے، تارے اس میں کیسے لٹکے ہوئے ہیں، پلانٹس کیسے پھیلے ہوئے ہیں، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ قرآن میں الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو وہ کیسے نصب کیے گئے، نصب مطلب گاڑ دیے گئے ہیں۔ تو میں نے ایک آیت جو ہے سورہ عامہ جو ہے، یعنی جو ہے جو قرآن مجید کا 78 نمبر کا سورہ ہے، سورہ نبا، اس کی تفسیر میں نے بتایا تھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، کہ جو پہاڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیسے سائن ہے، اس کو ڈیٹیل میں نے بتایا، میں ابھی شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہاڑ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے نصیفت، یعنی گاڑ دیا گیا ہے۔ اگر ہم 50-60 ایئرز بیک پیچھے جائیں گے تو سائنس یہ مانتی تھی کہ پہاڑ زمین کا حصہ ہے، ابھرا ہوا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پہاڑ ایک الگ سے چیز ہے جو ٹیکٹونک پلیٹس کے موو ہونے سے تیار ہوتے ہیں، اور پہاڑ جو ہوتے ہیں اس کا اوپر صرف 10% ہوتا ہے، اس کا 90% زمین کے اندر دھسا ہوتا ہے، اسٹیک لائک اسٹیک، ایسے کیل جیسے زمین میں ہم گاڑ دیتے نا، تو اس طرح سے کیل جب گاڑتے تو زمین میں اس کا زیادہ تر حصہ چلا جاتا ہے، اوپر تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو ویسے یہاں پر کہا نصیبت، ہم نے اس کو گاڑا ہے۔ تو پہاڑ جو اوپر ہم کو نظر آتا ہے، آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں پہاڑ ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ اوپر ہے اور 90% حصہ اس کا نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیے، بہت سارے سائنٹسٹ اس بات کو دیکھ کر حیرت میں ہو گئے کہ اتنا پرفیکٹ ورڈ یہاں پر یوز کیا ہے، جو کہ ڈسکوری ابھی کی ہے کہ ریئل میں پہاڑ ایسے ہیں کہ جیسے گاڑے ہوئے، جیسے پارٹ نہیں زمین کا بس ایسے ہی بن گیا۔ تو بہت سارے سائنٹسٹ اس بات کو دیکھ کر حیرت میں ہیں، تعجب میں ہیں، حیرت انگیز ہے، اور بہت سارے سائنٹسٹ قرآن کی بہت ساری آیتوں کو پڑھ کر سمجھ کر ایمان بھی لے آئے، ایک اللہ پر وشواس کرنے لگے۔ تو یہی بات کہی کہ پہاڑوں کو ہم نے کیسے گاڑ دیا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھو وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں زمین کو پھیلایا گیا ہے، اور زمین کے نیچے آپ جائیں گے تو پانی ہے، پھر لیئرز ہے، پھر کئی لیئرز، ہم زیادہ اس کے ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہے ہیں، ہم کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے بات کریں گے، اسپیشل اس آیت کے اوپر، اور کس طرح سے لیئرز اندر تیار کیے گئے ہیں، جو جیوگرافی پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو زمین کس طرح سے اوپر پھیلائی گئی ہے، یہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم سوچتے نہیں اس پر بھی؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس تو نصیحت کر، اور تو نصیحت کرنے والا ہے، یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بس لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے، بتاتے رہیے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ضروری نہیں ہے آپ کی بات کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کی ڈیوٹی ہے بس لوگوں کو یہ بات پہنچا دو۔ یہ ستیہ ایشور کی جو آیتیں ہیں، جو شلوکس ہے، جو اس کا اوترن ہوا ہے قرآن کی شکل میں، اسے آپ لوگوں تک بس پہنچاتے رہیے۔ لست علیہم بمسیطر، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط نہیں کیا گیا ہے، تو ان کے اوپر گارڈ نہیں ہے، گارڈ دیکھنے والا۔ آپ کا کام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے آپ صرف پہنچا دو، آپ صرف بتا دو،
آپ پریشان نہ ہو، آپ ان کے اوپر گارڈ نہیں کہ بس یہ لوگ یہ بات مانیں۔ اور اسی بات کو سورہ ال عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دین ہے اس میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، بس بات بتا دینا ہے، بس جس کے دل میں یہ بات اتریں گی وہ بات کو مانے گا، اور جو انکار کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ تو ہم نے اوپر دیکھا انکار کرنے والوں کے چہرے اس دن کیا ہونے والے ہیں۔ الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا، مطلب اس بات کو نہیں مانا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اسے اللہ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب، العذاب الاکبر، مطلب نہیں انسان نے کبھی سنا ہوگا اس کے بارے میں، جو اس کو نرک میں یاتنا دی جائیں گی، وہ بہت بڑی یاتنا، بہت بڑا عذاب جو ہے وہاں پر ان کو دیا جائے گا۔ پھر کہا ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، یقیناً ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، مطلب ساری نشانیاں بتا دی گئی، نہ ماننے والوں کا کیا ہوگا بتا دیا گیا ہے، جو مانیں گے ان کا کیا ہونے والا ہے بتا دیا گیا ہے، اب جو نہ مانے اس کا تو کیا حال ہوگا بتا دیا، اور کہا کہ پھر تم مانو یا نہ مانو لوٹ کر تو تم کو ہمارے پاس آنا ہی ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم تم سے حساب لیں گے، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوں گی، تمہارا اکاؤنٹ ہے، تمہارا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی سورہ غاشیہ کے تعلق سے، جو مختصر سا آسان زبان میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ جو مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اسی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں اپنے دل سے میں نے کوئی بات نہیں بتائی، بس ایک آسان زبان میں ایزی لینگویج میں تاکہ آپ کو آسانی سے اسٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھ میں آئے، میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس پر ایمان لانے والا بنائے، جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔